السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری جماعت کی جو ہماری اردو کتاب جو ہے اس میں ہم آج ایک نیا سبق پڑھیں گے۔ اس پر ہم غور کریں گے کہ بھئی اس کے اندر ہم کون سی چیزیں سیکھنے کے قابل ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس سبق پڑھنے سے ہمیں کون سی چیزوں کا ہمیں فائدہ ہوگا وہ ہم غور سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ انشاءاللہ غور کریں گے اس کے اوپر۔ جو سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ ابھی بچے ہی، یہی کوئی 12-13 سال کے ہوں گے۔ بدن میں کچھ یوں ہی سا تھا، چھوٹا سا قد، ننھے ننھے ہاتھ پیر، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئیں، مگر تھے بہت بہادر، بڑی ہمت والے۔ یہ کسی شخص کے متعلق اس پہلا پیراگراف جو ہے چھوٹا سی دو جملے جو ہیں اس کے اندر بتایا گیا کہ ابھی وہ بچے ہی ہیں تھے۔ کچھ ان کی عمر جو تھی 12-13 سال کی تھی، آنکھیں آئی ہوئی تھیں، چھوٹا سا قد تھا، ننھے ننھے ان کے ہاتھ پیر تھے، مگر بہادری ان میں بہت ہی زیادہ تھی، بہت ہی دلیر تھے، ہمت والے تھے۔ ہوا یوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے بعد جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی ذمہ داریاں ڈالیں تو ایک حکم یہ بھی آیا، اپنے خاندان والوں کو اللہ کا پیغام سنا دو۔ ایسا ہوا کہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نبی بنے، ان کے نبی بننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی ذمہ داریاں آ گئیں۔ ٹھیک ہے، ان پر یہ حکم ہوا کہ اپنے خاندان والوں کو یہ پیغام جا کر سنا دو کہ اللہ کے حکم پر وہ اللہ کے حکم جو ہے اللہ کا پیغام سنا دو کہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم کہ انہیں یہ بتاؤ کہ بھائی برے کاموں سے بچو، اچھے کاموں پر وہ آمادہ ہو جائیں، اچھے کاموں کریں، لوگوں کو یہ بتائیں جا کر، برے کاموں کو، برے نتائج سے خبردار کرو۔ تو اس حکم کے آتے ہی آپ نے اپنے گھرانے کے تمام لوگوں کو دعوت دی، کھانے پینے کا انتظام کیا، وہ صاحبزادے بھی دعوت میں شریک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اپنے خاندان والوں کو یہ نصیحت کرو، یہ پیغام سناؤ جا کر، تو جب وہ انہوں نے اپنے گھرانے کے تمام لوگوں کو جب انہوں نے دعوت دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں پر کھانے پینے کا انتظام بھی ہوا۔ تو اس محفل کے اندر ایک وہ صاحبزادے بھی اس دعوت کے اندر شریک تھے، دوڑ دوڑ کر کھانا لاتے، سب کو کھلاتے، سب کو پانی پلاتے۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی۔ سب لوگوں نے اچھی طرح سے کھانا پینا کیا، اچھی طرح سے انہوں نے دعوت میں شرکت کی۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے ہی تھے تو یہ بھی وہاں پر لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ تو اس کھانا ختم ہونے کے بعد سب لوگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی۔ تقریر میں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر وہ ساری باتیں بیان کر دیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بھی سمجھا دیا جو اللہ نے آپ کو بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں اللہ کی مرضی لوگوں کو بتاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ختم ہونے کے بعد انہوں نے لوگوں کو بتایا، وہ ساری باتیں سنا دیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھیجا تھا، اور زندگی گزارنے کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ بھئی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر چل کر دکھاؤں، اللہ تعالیٰ نے کے حکم پر چلنے کا جو انعام ہے اس انعام کی خوشخبری دوں، اللہ کی نافرمانی کی جو سزا ہے اس سزا سے لوگوں کو آگاہ کروں، انہیں برے کاموں سے روکوں، بھلے کاموں پر آمادہ کروں۔ پہلا پیراگراف جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہیں، کیسے احکام ہیں جن پر ہمیں چلنا ضروری ہے، کیسے ایسے کون کون سی چیزیں ہیں جن پر ہمیں چلنا ہوگا، جن پر چلنے کے بعد ہمیں فائدہ ملے گا،
اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی ہیں، اگر ان پر ہم چلیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں، آنے والا جو دوسرا پیراگراف جو ہوگا اس میں، تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ بھئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت لوگوں کو فرماتے ہیں۔ باقی السلام۔